بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تجارت بقائے انسانی کا ذریعہ بھی ہے اور معاشرے کے نظام کا اہم جز ہے، اور جب ہم دین اسلام کو دیکھتے ہیں تو ہر مقام کی طرح یہاں پر بھی مکمل مدلل رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے اور واضح احکامات موجود ہیں جن میں جس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کسی کا نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے، اور فریقین جب تجارت کریں تو دونوں کے لیے وہ کچھ نہ کچھ نفع کا باعث بھی ہو، اس میں دھوکہ نہ ہو، اس میں سود نہ ہو، اور کسی بھی اعتبار سے اس طرح نہ ہو کہ ایک فریق کا فائدہ ہو رہا ہے اور دوسرے کا نقصان وہ تجارت کر رہی ہے۔ تو اس حوالے سے دین اسلام ہماری مکمل رہنمائی فرماتا ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ہمیں ضرورت بعد میں پڑتی ہے اور رہنمائی پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ یقیناً یہ بات درست ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے جو دیے ہوئے اصول ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہمیں فائدہ بھی دیتے ہیں، اور انہی کے ذریعے ہم اپنی تجارت یا دیگر معاملات کو درست کرتے ہیں۔ بے شک۔ اور اگر قرآن کریم کی رہنمائی ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر تجارت کے حوالے سے، تو یہ مختلف مواقع پر یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی ایمان والوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے اموال آپس میں باطل طریقے سے، غلط طریقے سے نہ کھائیں۔ پھر فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت ہو تمہارے درمیان اور وہ اس طرح ہو کہ تم دونوں کی، یعنی جو خریدنے والا ہے اس کی بھی اور جو بیچنے والا ہے اس کی بھی باہمی رضامندی شامل ہو۔ جب باہمی رضامندی شامل ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر یہ تجارت بعد میں چل کر جھگڑے کا باعث نہیں بنے گی۔ اسی طرح اگر کسی مقام پر قرضہ دینے کا موقع ہو اور اس کے لیے کوئی مدت فکس کر دی جائے تو وہاں پر پھر یہ بھی حکم فرمایا کہ اس کو لکھ لیا جائے تاکہ وہ مدت بھی محفوظ ہو جائے، اور اس کی کچھ اگر کنڈیشنز لگائی گئی ہیں تو وہ تحریری صورت میں موجود ہوں تاکہ بعد میں چل کر یہ چیز تنازع کا باعث نہ بنے۔ اس کے علاوہ مزید اصول جب بیان کیے گئے تو ساتھ میں یہاں بھی رہنمائی کی گئی کہ وہ لوگ، اللہ رب العزت تعریف بیان فرماتا ہے ایسے مومنین کی جن کو ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ تو تجارت کرنے کی بالکل اجازت ہے، لیکن صحیح طریقے سے ہو، جائز طریقے سے ہو، کسی کا نقصان نہ کیا جائے۔ سیکنڈلی یہ کہ وہ اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل کرنے کا سبب نہ بنے۔ تو وہ تجارت بھی رضا الہی کے لیے ہوگی، کیونکہ مومن کی دین اور دنیا الگ نہیں ہوا کرتی، تو وہ دنیا کے ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی رضا شامل حال ہونی چاہیے۔ اسی طرح تجارت کے معاملے میں بھی یہ اصول سامنے رکھنا ہوگا کہ جو مومن ہوتا ہے اس کی تجارت اس کو ذکر اللہ سے، نماز سے، زکوٰۃ سے غافل نہیں رکھتی۔ یعنی جب وہ مال کمائے گا تو وہ نماز وغیرہ بھی پراپر ادا کرے گا اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی صحیح طور پر کرے گا۔ یہ مومن کی ذمہ داری بھی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کی قرآن کریم میں تعریف بھی بیان کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب جمعے کے لیے جا رہے ہیں یا جمعے کی تیاری میں مشغول ہیں تو اس وقت تجارت سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ آپ کو ذکر اللہ سے روکے گی، یا اس میں کسی بھی طرح سے رکاوٹ کا سبب اگر بن رہی ہے تو اس تجارت کو منع کر دیا گیا کہ اس وقت خاص طور پر نماز کے اہتمام کا وقت ہے تو دیگر چیزوں سے بچا جائے، چاہے وہ تجارت جائز ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے ذکر سے وہ غافل نہ کرے۔ اور اس کے علاوہ تجارت کا لفظ اللہ رب العزت نے اس طرح بھی استعمال فرمایا کہ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارت۔ ایک تجارت وہ ہے جو تم آپس میں لین دین کر رہے ہو، ایک تجارت وہ ہے جو تم اللہ سے کر رہے ہو، اور وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس میں یہاں پر ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس مال کو خرچ کیا جائے جو تم دیگر ذرائع سے جائز طریقے سے کما رہے ہو، اس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی خرچ کیا جائے، کیونکہ یہ وہ تجارت ہے جو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر فائدے کا باعث تمہارے لیے بنے گی، اور اللہ سے کی گئی یہ تجارت تمہارے لیے کسی بھی طور دنیا کی تجارت نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ بہتر فائدے دینے کا باعث بنے گی۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ صرف مال کمانا مومن کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس مال کو جائز طریقے سے کمایا جائے اور فریقین میں سے کسی کا نقصان نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس مال کو کمانے کے پس پردہ اللہ رب العزت کی رضا ضرور شامل حال ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔